من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ کتب فریقین سے تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، تو اس حدیث کی سند کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے۔ متن کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ حدیث ثقلین اپنے اندر ایک بحر عمیق کو سموئے ہوئے ہے، اور حدیث ثقلین انسان کو سعادت ابدیہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یعنی اگر انسان قرآن و حدیث کے ساتھ اس مستویٰ پر، اس میرٹ پر تمسک کرتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرما گئے ہیں، تو نہیں اسے دنیا میں شرمندگی ہوگی اور آخرت میں جنت اس کا مقدر قرار پائے گی۔ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خداوندی اور میری عطرت اہل بیت، اور جب تک تم ان دونوں سے تمسک کیے رکھو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا ریلیشن اور ربط ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ محشور ہوں گی۔ مہم یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ کیسے تمسک کرتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض آیات کے ساتھ تمسک کر لو گے تو تمہارا گزارا چل جائے گا، یا عطرت کے ساتھ بھی جزوی طور پر تمسک کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، بلکہ قرآن کے ساتھ مکمل طور پر متمسک ہونا پڑے گا، اہل بیت کے ساتھ بھی مکمل طور پر متمسک ہونا پڑے گا۔ پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر ہمارے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک سب ائمہ کو ماننا پڑے گا، ان کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا، تب ہی انسان کو دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل ہوگی۔ بعض قرآن کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا انسان کو انحراف کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طرح سے بعض ائمہ کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ بھی انحراف کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ اور عطرت اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے وہ اگر کسی کو معین اور نصب کرتے ہیں کسی عہدے پر، تو ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ مراد ہے عطرت سے تمسک کرنے سے۔ تو ضروری ہے کہ انسان ائمہ کو بھی، عطرت اہل بیت کو بھی مکمل طور پر تھامے رکھے اور قرآن کو بھی مکمل طور پر تھامے رکھے، تب ہی جا کر انسان سعادت دنیاوی و اخروی حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری امت کا، نبی کی امت کا شروع سے ہی یہ مشکل رہی ہے کہ
یا تو بعض آیات پہ عمل کیا گیا یا اطرت کے ساتھ جزوی طور پر تمسک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے انحراف سامنے آیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ حدیث ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ قرآن کے در پر، آؤ اہل بیت کے در پر، اگر تم سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، قرآن کے در پہ آؤ گے تو آپ کو سعادت ملے گی، اہل بیت کے در پہ آؤ گے تو تمہیں سعادت ملے گی۔ سعادت کی گارنٹی نبی کریم آج سے 1400 سال پہلے دے کے چلے گئے ہیں، تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن و اطرت کے ساتھ تمسک کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس درس کو عنوان قرار دیا ہے اصول کافی کا، کیونکہ قرآن مجید پہ کافی کام بھی ہوا، خصوصاً ہماری اردو زبان میں یا دیگر زبانوں میں بھی قرآن پہ کافی کام کیا گیا، حدیث پہ بھی دیگر کافی زبانوں میں کام کیا گیا، لیکن اردو کے حوالے سے ہمیں یعنی کافی کمی محسوس ہوتی ہے کہ حدیث پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو بہرکیف اپنی ناقص بساط کے مطابق ہم نے کتاب اصول کافی کا انتخاب کیا ہے، اور اس کتاب میں سے سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا عنوان ہے کتاب العقل والجہل۔ یعنی اس کتاب کے جو مؤلف ہیں سکۃ الاسلام جناب الشیخ محمد ابن یعقوب الکلینی، انہوں نے اصول کافی کی ابتدا عقل اور جہل کے چیپٹر کے ذریعے سے کی ہے، اور واقعاً انہوں نے یہ جو تقدیم کی ہے کتاب العقل والجہل کو دیگر کتب پر مقدم قرار دیا ہے، دیگر چیپٹرز پر، دیگر عناوین پر مقدم قرار دیا ہے، تو اس کا مین سبب عقل کی اہمیت ہے، اس لیے انہوں نے کتاب العقل اور جہل کو مقدم قرار دیا۔ اور ہمارے پاس آیات قرآنیہ کی کثرت ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو احادیث اس باب میں ذکر ہوں گی، اس چیپٹر میں ذکر ہوں گی، ان احادیث پر ہم قرآن مجید سے شواہد بھی لے کے آئیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ کتاب عقل کو مقدم قرار دیا گیا ہے، تو عقل کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں قرآن مجید میں ہم چند ایک آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں عقل کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ہم سرسری طور پہ ترجمہ فقط اس آیہ مبارکہ کا ہی کریں گے، بقیہ آیات ان میں ہم فقط آیات کی تلاوت کریں گے اور جو محل شاہد ہوگا اس کو اجاگر کریں گے کہ خالق کائنات نے تمہارے لیے دن و رات کو مسخر قرار دیا، شمس و قمر کو مسخر قرار دیا، نجوم کو مسخر قرار دیا۔ یہ سب چیزیں خالق کے حکم سے مسخر قرار دی گئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں یعنی دن و رات ہو جائے، شمس و قمر ہو جائے، چاند ستارے ہو جائیں، ان تمام چیزوں کو کہ جن کو خالق نے مسخر قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو خالق نے خطاب کس کو کیا ہے؟ صاحبان عقل کو، قوم عقل کو خطاب کیا ہے، اس قوم کو خطاب کیا ہے کہ جو غور و فکر کرتی ہے۔
دوسری آیت دیکھیں، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ تو یہاں پہ بھی خطاب صاحبان عقل کو ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہے۔ اگلی آیت میں ہے، یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کی ہیں شاید کہ تم غور و فکر کرنے لگو۔ وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کو خطاب کیا ہے۔ پھر دیگر بھی متعدد آیات ہیں، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ ثم دمرنا الآخرین وإنکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ آخری آیت ہم بیان کر کے اپنے مطلب کو سمیٹتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اب یہاں پہ فقط یہ آیات نہیں ہیں کہ جن کی ہم نے تلاوت کی ہے، ان آیات کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی آیات موجود ہیں کہ جس میں خالق نے خطاب کیا ہے صاحبان عقل کو، صاحبان معرفت کو، ان کو خطاب کیا ہے کہ جو باتوں میں، جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کے خطاب کا، اس کے فرامین کا، اس کے ارشاد کا جو محور اور مرکز ہے، جو مخاطب ہے، وہ ہے عقل انسانی۔ اسی لیے عقل انسانی کو رسول باطن بھی قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر رسول ظاہری، یہ جو 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ ہے، اگر خالق نے رسول ظاہری کو نازل نہ کیا ہوتا، پھر بھی خالق اپنے بندے پر قیامت والے دن حجت قائم کر سکتا تھا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اس رسول باطن کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے۔ ہاں، ہماری گفتگو وہم میں نہیں ہے، خیال میں نہیں ہے، شبہات میں نہیں ہے، عقل شخصی میں نہیں ہے، ہماری گفتگو ہے عقل سلیم میں، عقل نوعی میں۔ خالق کائنات نے
اس عقل کو خطاب کیا ہے جو ہر قسم کی غلاظت سے منزہ و مبرہ ہے، جو اپنی حقیقت پر باقی ہے، جو صحیح و سالم ہے۔ خالق کا خطاب ان عقلاء کی طرف ہے کہ جن کی عقلیں سالم ہیں، وہی حقیقت میں معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہی حقیقت میں ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، وہی حقیقت میں دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کی عقلیں سالم ہیں۔ اگر ان کی عقلیں ڈگمگا جائیں تو وہ انہیں انحراف کے راستے پہ لے جائیں گی، اور قساوت اور شقاوت ان کا مقدر قرار پائے گی۔ تو یہ آیات اس بات پر واضح اور بین دلیل ہیں کہ خالق نے اپنے بندوں کے اندر موجود اس جوہر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ حقیقت میں اسی جوہر نورانی کو اپنے خطابات کا محور اور مرکز قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ جس کی وجہ سے شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کتاب اصول کافی میں اپنی اس کتاب کا آغاز کتاب العقل والجہل سے کرتے ہیں، کیونکہ دیگر جو تمام معارف آئیں گے، دیگر جو تمام چیپٹرز آئیں گے، ان کا حصول موقوف ہے کہ انسان عقل کو سمجھے، عقل کی حقیقت کو سمجھے۔ تو اس شے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان معرفت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا، انسان ترقی کی منازل اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ عقل کے وصف کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ تو اس بنا پہ انہوں نے اپنی اس کتاب کی ابتدا کتاب العقل والجہل سے کی ہے۔ اب اگر ہم عقل کی حقیقت کی طرف آتے ہیں، عقل کی ماہیت کی طرف آتے ہیں، عقل کی تعریف کی طرف آتے ہیں، تو عقل کی متعدد تعریفات ذکر کی گئی ہیں، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ اس باب میں جو احادیث وارد ہو رہی ہیں جن میں عقل کو خطاب کیا گیا ہے، جو عقل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں ان کا سمجھنا موقوف ہے کہ انسان عقل کو سمجھے۔ ہم اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم عقل کی حقیقت کو درک کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اجمالی طور پر انسان عقل کی حقیقت کو سمجھے، بقیہ عقل کی کنہ حقیقت کو سمجھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور جتنی تعریفات ذکر ہوئی ہیں اس سے ہمیں عقل کی حقیقت کا اجمالی طور پر پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم عقل کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں تو عقل کا لغوی معنی ہے اشیاء میں غور و فکر کرنا اور انہیں سمجھنا، یہ ہے عقل کا لغوی معنی۔ اشیاء کو سمجھنا، ان میں غور و فکر کرنا۔ اگر ہم اصطلاحی تعریف میں آتے ہیں تو فقط ہم دو تعریفوں کا انتخاب کریں گے، بقیہ تعریفات ہیں فلسفی تعریف، کلامی تعریف، دیگر تعریفات ہے کہ جو اصحاب فنون و علوم نے ذکر کی ہیں، لیکن ہم فقط ان دو تعریفوں پر اکتفا کریں گے۔ اور یہی دو تعریفیں ہیں کہ جو ملحوظ ہیں ائمہ علیہم السلام اور رسول خدا کی نگاہ میں اس باب میں، یعنی کتاب العقل والجہل میں۔ یہ جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں یا وہ اس پہلی تعریف اصطلاحی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہاں یا تو پہلا عقل کا معنی مقصود ہے یا جو دوسری تعریف ہے وہ ملحوظ ہے۔ پہلی تعریف عقل کی یہ ہے کہ عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعہ خیر و شر کو درک کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔
یعنی اس سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ عقل ایک قوت ہے، عقل ایک پاور ہے، عقل ایک اتھارٹی ہے، عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے درمیان خیر و شر کو درک کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان تمیز کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بری بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل مند ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اس شے کو وہ درک کرتا ہے، اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عاقل شخص ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں، عدل اور ظلم۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عدل کا نفاذ اور عدل کو قائم کرنا اور عدل کا مظاہرہ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں ظلم بپا کرنا، ظلم کو قائم کرنا ایک بری بات ہے، اگر کوئی شخص اس حقیقت کو درک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عاقل ہے۔ مختصر یہ کہ اس صفحہ ہستی پر جتنی خیرات موجود ہیں، اگر کوئی شخص خیر کو خیر سمجھ کے درک کرتا ہے اور شر کو شر سمجھ کے درک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خیر ایک اچھی شے ہے اور شر ایک بری شے ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عقل مند ہے۔ دوسری جو تعریف ہے وہ یہ کہ عقل ایک ملکہ ہے اور حالت نفسانی ہے کہ جو خیر و نفع کی طرف دعوت دیتی ہے اور شر و نقصان سے روکتی ہے، اور اس ملکہ کی وجہ سے نفس انسانی کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ خواہشات نفسانی، غضب اور وساوس شیطانی کو اپنے سے دور کرنے پر قدرت مند ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو دوسری تعریف موجود ہے، اس حساب سے عقل ایک ملکہ ہے، ایک حالت نفسانی ہے کہ جو انسان کے نفس کے اندر موجود ہے۔ مثلا جس طرح سے سخاوت ایک حالت نفسانیہ ہے، شرافت ایک حالت نفسانیہ ہے، شجاعت ایک حالت نفسانی ہے، کرامت، کرم، جود یہ ایک حالت نفسانی ہے، ایسے ہی عقل بھی ایک حالت نفسانی ہے، ایک ملکہ ہے جو انسان کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور شر و نقصان سے روکتا ہے۔ اور اس ملکے کے نتیجے میں کیا ہے؟ نفس انسانی کو کہ جو ہمیشہ خطر میں ہے، اگر عقل اور یہ ملکہ انسان کے اندر حاصل ہو جائے تو نفس انسانی جو ہمیشہ خطرے میں ہے اور وساوس انسانی جو نفس انسانی کو گھیرے ہوئے ہیں، اگر یہ ملکہ انسان کے اندر جنم لے تو نفس انسانی کے اندر تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ وساوس شیطانی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنے سے ہر قسم کے شر کو دور کر سکتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم آج اسی بات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مزید عقل کی حقیقت پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خصوصاً آج کے اس دور میں، اس عصر حاضر میں جو پوری دنیا ایک وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہے۔ خالق کائنات شیعان حیدر کرار کو بالخصوص اور پورے عالم انسانیت کو بالعموم اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال
ہمارے مولا و آقا اس وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے قائد ملت جعفریہ علامہ سید سعید النقوی کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حاضرین و ملتمسین کے جائز حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔